اگر ہم غسل نہیں کریں گے تو ہم وضو کر لیں پھر بھی ہماری نماز نہیں ہوگی، ہم پاک میں نہیں ہوں گے۔ تو خیال رکھنا چاہیے بندے کو کہ جب غسل کرے نہائے، غسل کہتے ہیں نہانے کو، بندہ ناپاک ہو جاتا ہے غسل واجب ہو جاتا ہے تو نہانے کو کہتے ہیں غسل۔ جب بندہ نہائے تو اسلامی طور طریقے پر نہائے، اور اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب ہم گھر کے اندر نہائے، غسل خانے کے اندر نہائے، نہانے کے اندر نہائے تو بندہ ننگا نہ سکتا ہے، اور جب ہم غسل خانے سے باہر نہائے تو کپڑا پہن کر، کپڑا یہ نہیں کہ لوگ کچھا پہن لے، گھٹنی پہن کے نہ لے، یہ سب کے سامنے نانا ناجائز حرام، گھٹنے کے نکالنا یہ کیا ناجائز حرام۔ اب کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سب کے سامنے باہر نہاتے ہیں، کچھا مسلماتے بوڑھے لوگ جو ایک باریک ہوتا ہے، جب پانی پڑتا ہے تو چپ جاتا ہے، جسم نظر آتا ہے۔ اب ہم گھر کے آنگن میں نہائیں گے تو اسی آنگن کے اندر ہماری بیٹی بھی ہوگی، ہماری بہو بھی ہوگی، اور بھی رشتے دار ہوگی۔ اب ان کے سامنے ہم ننگا نہ رہے، کیا وہ ہماری عزت کا خیال رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی عزت کو خود کمال کیا، خود اپنی عزت کو خراب کیا۔ تو پاک نہائے تو تولیہ یا ایسے لنگی باندھ کر نہائے، پورا جسم دکھائی نہ دے پانی جانے کے بعد، ایسے نہیں کہ آدھا تولیہ آدھا پرانا نہ دے۔ پھر نہانے کے بعد میں بھی اچھی طرح اچھی چادر بڑی یا بڑا تولیہ باندھ، یہ نہیں کہ آدھا تولیہ باندھ لیا اور پھر ماس کھانے کے بعد کر دے، یہ بھی خلاف ہے، اور اس میں بے ادبی بھی ہے، اور بندے کی عزت بھی ختم ہوتی ہے، عزت کم ہوتی ہے۔ اگر غسل خانے کے اندر بندہ نہائے تو آدمی انڈرویئر سے بھی نہا سکتا ہے اور ننگا بھی نہا سکتا ہے، کیونکہ چاروں طرف بند ہوتا ہے۔ پھر جب ہم پانی لائے، ہم پر غسل فرض ہے، پانی لائے، بالٹی کے اندر پانی ڈالا جائے تو سوکھا ہاتھ اس پانی کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، سوکھی انگلی بھی ہماری اس پانی میں چلی گئی تو اس پانی سے ہم غسل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ڈبے سے اپنا ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد میں پھر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم پانی رکھ دیا، پانی رکھنے کے بعد میں سب سے پہلے ہمیں 3 مرتبہ یہ ہاتھ دھونے چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد میں جہاں اجازت لگی ہو وہ جگہ دھونی چاہیے۔ اس کے بعد میں جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، کلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا، غرارہ کرنا، جس طرح وضو کرتے ہیں وضو کر لیا، اس میں پاؤں دھوئے یا نہ دھوئے چھوڑ دیں، وضو کی طرح وضو کر لیا۔ اب پورے جسم پر ایک مرتبہ سر سے پاؤں پر پانی ڈالنا، پورے جسم کو دھونا، دھونے کے بعد میں 3 مرتبہ کس گدے پر، 3 مرتبہ کس گدے پر، یہ پانی بانا کیا ہے، سنت طریقہ ہے۔ اب ہم نے پانی پا لیا تو اس کے بعد میں ہم پورے جسم پر صابن ملیں، پورے جسم پر صابن ملنے کے بعد میں پھر جسم کو 3 مرتبہ پورے جسم کو اچھی طرح دھوئیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، ہمارا غسل ہو جائے گا، ہم پاک صاف ہو جائیں گے۔ پھر خیال رکھنا چاہیے پانی کان کے اندر بھی جانا چاہیے، جگہ سوکھی نہ رہ جائے، پھر بغلوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے سوکھی نہ رہ جائے، پھر ہم بیٹھتے ہیں جو ٹخنوں کے نیچے جگہ ہوتی ہے یہ بھی سوکھی رہ جاتی ہے، خیال رکھنا چاہیے، آنکھوں کے نیچے بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو اگر بال کے برابر بھی ہمارا جسم سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اب غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی تو نماز کے اندر وہ چسپ وہ مزہ نہیں پیدا ہوگا کہ نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ اب ہمارا یہ غسل ہو گیا، اب غسل ہم نے کر لیا تو اسی غسل سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر بیچ میں وضو نہیں ٹوٹا، پیشاب وغیرہ نہیں کیا تو آپ اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔
جو ہوتا ہے غسل کیا، غسل کے اندر وضو بھی ہو گیا، غسل دونوں ہو گیا۔ یہ تھا غسل کا طریقہ، بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اب آ گیا وضو۔ اب وضو کرنا ہو تو پہلے سب سے پہلے پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھنے سے بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب ہم استنجا کرنے کے لیے جائیں گے تو استنجا خانے کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جب ہم غسل کرتے ہیں اس وقت بھی کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھتے لا الہ پاک ہو گئے، لیکن وہ جگہ کلمہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنا بھی کرتے رہیں اور صحیح طریقے سے ہم جو طریقہ گناہ کریں گے تو پاک نہیں ہوگے۔ اب اسی طرح جو برتن ہے، برتن کتا منہ ڈال دیتا ہے برتن کے اندر، کچھ کہتے ہیں کلمہ پڑھو پاک ہو جائے، کلمہ پڑھو ساتھ میں پانی پلانے کی، کلمہ پڑھنے سے پاک نہیں ہوگا۔ جس طرح جو طریقہ ہے اس طریقے سے پاک ہوگا۔ تو استنجا خانے کے اندر، غسل خانے کے اندر جان آیا جائے وہاں کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو وضو کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر کھلے پھر ناک میں پانی، پھر منہ دھونا چاہیے صحیح سے پورا منہ رہے، ایسا نہ کہ اس سائڈ والے سوکھی رہ جائے، پھر آدھی سوکھی رہ جائے، پھر وضو نہیں ہوگا۔ صحیح سے پورا منہ آگے پیشانی سے تھوڑی تک پورا اچھی طرح، پھر داڑھی اور داڑھی کا خیال بھی کرنا، پانی ڈالنا چاہیے داڑھی، پھر دونوں ہاتھ دھونے سمیت۔ اب یہ کونیاں ہے تو یہاں تک دھونا چاہیے، یہ نہ کہ اپنے نہیں چھوڑ دیں تھوڑی سوکھی پڑے گا پھر وضو نہیں ہوگا۔ پھر سر کا مسح کرنا چاہیے، یہ پورا سر کا مسح ہو گیا، پھر کان کے اندر ڈال کے پھر یہ ہاتھ یہ ہو گیا سر کا مسح، پھر دونوں پاؤں یہ تو کچھ پانی جب ہم ٹپن کو دھوتے ہیں تو سیڈ میں کچھ باقی رہ جاتے ہیں، خیال نہیں کرتے، تو خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا تھوڑا سا جسم بے وضو میں گیا، پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے اور دونوں ہاتھ دھوتا ہے پانی سے، تو ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جو گناہ کیے ہاتھوں سے وہ کیا ختم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں یار اگر یہ گناہ ختم ہوتے دھلتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ تو کہہ سکتا ہے ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتے گناہ؟ تو وہ دیکھنے والی آنکھیں بھی ہونی چاہیے، دیکھنے والی کیا آنکھیں بھی ہونی چاہیے جو گناہ کو دیکھ سکے۔ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت بابا فرید بیٹھے تھے، چند مدرسے کے بچے جا رہے تھے پانی لانے کے لیے دور دراز سے، بابا فرید نے کہا کہ یہ مدرسے کے طالب علموں کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو پانی لینے کے لیے؟ کہا بابا وہاں سے یہاں پانی کھانا ہے، دور دراز پر پانی میٹھا ہے، وہاں سے پانی لے کر آ رہے، وہاں سے جائیں گے پانی لینے کے لیے۔ حضرت بابا فرید نے کہا میرے پاس لے کر آؤ، برتن جیسے لے کر گئے، حضرت بابا فرید نے پھونک ماری، پانی میٹھا ہو گیا۔ واپس بچے لے کر گئے پانی، مدرسے میں گئے، استادوں نے پوچھا کہا اے بیٹو بہت جلدی آ گئے ہو، پانی لے کر آ گئے؟ کہاں حضور پانی لے کر آ گئے، کہاں سے لے کر آئے؟ کہاں بابا فرید کے پاس، کہا وہاں سے کام منہ میں پھونک ماری، الحمدللہ پڑھ کے پانی پورا میٹھا ہو گیا۔ جو مدرسے کے جو مولوی تھے انہوں نے کہا اب تو ہم بھی کر لیں گے میٹھا پانی۔ وہ بیٹھ کے صبح کے لیے پانی پر پھونک مار رہے ہیں لیکن پانی میٹھا نہیں ہوتا ہے۔ آخر حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں حضور آپ نے جو الحمدللہ پڑھ کے پھونک مارے تھے پانی میٹھا ہو گیا، لیکن آج تو ہمیں صبح سے لے کر مغرب کا وقت ہو گیا پانی میٹھا نہیں ہوتا۔ تو حضرت بابا فرید نے نگاہ اٹھا کر کہا اے لوگوں زبان تو فرید کی ہونی چاہیے، زبان تو فرید کی ہونی چاہیے، اب فرید کی زبان ہوگی تب پانی میٹھا ہوگا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ ہمارے گناہ کیسے جلتے ہیں، ان کی آنکھ بھی وہ ہونی چاہیے جو آنکھ رب کو دیکھتی ہو، جو رب کو دیکھتی ہو، اور جو رب کو آنکھ دیکھتی ہے وہ آنکھ یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ ہمارے گناہ کس طرح جل رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو
حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، اب مسلمان میں تو ہمارا مسلک ہے حنفی مسلک. کیا مسلک کا نام؟ حنفی مسلک. مسلمان تو آپ کو پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑ مسلمان ملیں گے، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی جماعتیں ہوتی ہیں، کئی جماعتیں ہوتی ہیں، اس میں مسلک ہوتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کے اندر جو مسلک ہے وہ 4 مسلک ہے. سچے کتنے مسلک ہیں؟ 4 مسلک ہے. اور جو ہمارا مسلک ہے وہ ہے حنفی مسلک. جو ہمارا طور طریقہ ہے نماز کا، فقہ کے مسائل کا مسئلہ ہے، یہ ہے حضرت ابو حنیفہ، ان کا مسلک حنفی مسلک ہے. تو ہم سے اگر ہم دور دراز جائے کہاں پر تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو ہمارا یہ مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے ہمارا، تو یہ مسلک ہم اگر کسی جگہ پر جائیں تو ہم سے پوچھ لیں کہ کون ہو، ہم کہیں مسلمان. کا مسلمان تو ہو لیکن آپ کا مسلک کیا ہے؟ کیا مسلک ہے آپ کا؟ مسلک کیا ہے؟ تو ہم کہیں کہ مسلمان ہو، بھائی مسلمان تو ہے لیکن آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو ہم جواب دیں گے ہمارا مسلک ہے حنفی مسلک. کیا مسلک ہے؟ حنفی مسلک. وہ پوچھیں گے آپ کے حنفی مسلک کے امام کا نام کیا ہے؟ ہم کہیں گے ابو حنیفہ. کیا نام ہے؟ ابو حنیفہ. ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام کا نام ہے، ان کا جو طریقہ بنایا ہوا ہے نماز کا، اس طریقے پر ہم چلتے ہیں. اس امام کی بات کر رہا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے وضو پانے میں، ایک شخص آیا وضو کرنا شروع کر دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ رہے وہ پانی گر رہا ہو گیا نا پورا، تو اس سے کہا کہ آپ گناہ کرتے ہو. حضرت کس چیز کا؟ کہ آپ زنا کرتے ہو، زنا کا گناہ کرتے ہو. انہوں نے کہا ہاں گناہ تو کرتا ہوں. اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جب تو وضو کر رہا تھا وہ گناہ گر رہے تھے، وہ گناہ دھل رہے تھے، مجھے پتا چل گیا کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے اور یہ گناہ اس طرح دھلتے ہیں. اس نے کہا میں گناہ کرتا ہوں. تو آپ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی ہونی چاہیے. اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہوں، ان کے مسلک پر ہم چلتے ہیں تو ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ایک شخص دوسرا حاضر ہوا، وضو کر رہا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا توبہ کرنا. کہا حضور کیا؟ کہا باپ کا نافرمان، باپ کا نافرمان ہے. اس نے کہا ہاں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا ماں باپ سے لڑتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا توبہ کرنا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب بندے وضو کرتے تھے تو وضو سے جو پانی گرتا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تھے کہ کون سا گناہ کرتا ہے، کون سا گناہ کرتا ہے. تو ہم جس طرح ہاتھ دھوتے ہیں پانی سے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں. پھر ہم کلی کرتے ہیں، منہ سے جو بھی گندی باتیں نکلی گناہ گر گیا، آنکھوں سے گناہ گر گیا، پاؤں سے پاؤں دھوتے چل کر ہم نے گناہ کیا ہے وہ گناہ گر گیا. تو یہ وضو کرنے سے نماز پڑھنے سے پہلے جو ہمارے جو گناہ تھے وہ وضو کے اندر سب دھل گئے. ہم پاک صاف ہو گئے، پاک صاف ہو کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. اب یہ جو پاک کرنے کا طریقہ ہے، جس طرح کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے، کوئی برتن ناپاک ہو جائے تو اس برتن کو کیا کیا جائے؟ مٹی سے صاف کیا جائے. ہاں کس سے صاف کیا جائے؟ مٹی سے. ایک مرتبہ کرنا، 3 مرتبہ کرنا سنت ہے. ایک مرتبہ کریں گے تو ہمارا وہ برتن صاف ہو جائے گا، اور 3 مرتبہ کریں گے تو سنت ادا ہو جائے گا. لیکن یہ کلمہ شریف کا ہے، لوگ کہیں کہ کلمہ شریف پڑھ کے ہم صاف کریں گے، ایسے صاف نہیں ہوگا. نہ کپڑا ہوگا نہ ہمارا غسل ہوگا، کیونکہ یہ کلمہ شریف ایک ورد ہے، یہ ناپاک جگہ پر نہیں پڑھا جاتا ہے.
नापाक जगह पर नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि ये कलमा है, कलमा पढ़कर हम मुसलमान होते हैं। और कलमे का इतना सवाब है कि हुजूर फरमाते हैं कि अगर इस कलमे के सवाब का पता चल जाए तो लोग दुनिया का काम छोड़ दे 24 घंटे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करते हैं, क्योंकि ये कलमे की रट लगाते लगाते बंदे दुनिया को अलविदा करके रब की बारगाह में पहुंचे, रब की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मामलों के अंदर इन मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।